اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ سجدہ کے بارے میں، بہت ہی امپورٹنٹ ترین سورہ ہے، اور اس سورہ کی خاص تاکید ہے پڑھنے کی۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 32واں یعنی 32 سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 30 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ سجدہ رکھا گیا، اس میں واجب سجدے کی آیت ہے۔ اس سورہ کا نام الف لام میم سجدہ بھی ہے، اس کو سورہ مضاجع بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ الف لام میم تنزیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات کے اندر پروردگار عالم نے مختلف قسم کے موضوعات کو ڈسکس کیا عظمت قرآن کے حوالے سے، کہ جب لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ جو قرآن میں آیا ہے کیا حق ہے، پروردگار عالم نے واضح کر کے بتایا اس میں جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے۔ اس کو قرآن کو کس نے وجود دیا؟ کہ وہ پروردگار کی ذات ہے کہ جس نے وجود دیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر کفار کے نظریے کی پروردگار عالم نے تردید کی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد نے خود قرآن یعنی پیغمبر نے خود قرآن گھڑ لیا ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ یہ قرآن اس کی طرف سے حق والی کتاب ہے جو پیغمبر کے ساتھ پروردگار عالم نے نازل فرمائی۔ اور پھر اپنی خلقت کی باتوں کو پروردگار عالم ڈسکس کرتا ہے کہ اس نے 6 دن کے اندر اس زمین و آسمان کو خلق کیا، 6 ادوار کے اندر اس کی عجائبات ایسے ہیں جو انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ منکرین قیامت کو جواب پروردگار عالم نے دیا کہ جو قیامت کے انکاری تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک مرتبہ زمین کے اندر چلے گئے تو بالکل فنا پا گئے، بلکہ تم ایک اور عالم میں جانے والے ہو کہ جہاں پر پروردگار عالم تم سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ روز قیامت مجرمین کی حالت ایسی ہوگی کہ جب خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو جواب دینے کے قابل نہ ہوں گے۔ اور مومنین کی جو صفات پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر بیان کی کہ ان کا دل جھکا ہوا ہوگا دلیل خدا کے اوپر، جب خدا کی دلیلیں سنیں گے ان کا دل جھک جائے گا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں تکبر نہیں کر رہے ہوں گے۔ جب لوگ سو رہے ہوں گے یہ افراد پروردگار کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس انداز سے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پورا مکالمہ ہے جو امیر المومنین اور ولید بن عقبہ کے درمیان پیش آیا، کہ جس میں مولا کائنات نے یہ جملہ کہا کہ میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو فاسق ہے اور پروردگار عالم نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اور پھر عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، ایک جنت الماوا ہے، ایک سدرۃ المنتہا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم فتح مکہ کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ کب تم فتح یاب ہوں گے، پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ قرآن کریم نے جواب دیا، اور جب مسلمان فتح یاب ہوں گے تو یاد رکھو کسی قسم کی کفار کو مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کے ایمان کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا اگر اس وقت ایمان لے کر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ سجدہ کو ہر جمعے کے دن تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اس کا محاسبہ نہ ہوگا، اور وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ سجدہ کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے شب قدر کو زندہ کیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔